اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے نماز میں پڑھی جانے والی دعائے آخرہ کا ترجمہ کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، لفظ رب ہے، اس میں اردو فہم رب ہے۔ اس کے بعد اجعلنی میں اردو مفہوم جعلی ہے، یعنی بنا ہوا۔ پھر مقیم میں اردو کا لفظ قائم کرنا ہے، اور صلاۃ میں اردو فہم صلاۃ ہے، یعنی نماز۔ پھر وا کا ترجمہ ہوگا اور، جیسے شعر و شاعری۔ اس کے بعد لفظ ذریتی میں اردو لفظ ذریت ہے، یعنی نسل۔ پھر لفظ تقبل میں اردو کا مفہوم قبول کرنا ہے، اور دعائی میں اردو کا لفظ دعا ہے۔ اس کے بعد لفظ اغفر میں اردو فہم مغفرت ہے۔ اس کے بعد لوالدیہ میں اردو فہم والدین ہے۔ پھر لفظ مؤمنینہ میں اردو کا مفہوم مومنین ہی ہے، اور یوم میں اردو کا فہم یوم ہے، یعنی دن۔ اس کے بعد الحساب میں اردو کا لفظ حساب ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 4920 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ربی، اجعلنی، ذریتی، ربنا، تقبل، دعائی، اغفر، والدیہ اور یقوم کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز ہیں، یعنی ضمائر، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون، یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اس میں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ۔ جیسے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو، تو داخل ہوتا ہے، ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے چونکہ یقومو کے شروع میں یا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اس لیے یقومو کا ترجمہ ہوگا وہ قائم ہوگا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ شروع میں الف ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے یا آخری حرف پر ساکن ہو تو اب یہ حکم بن جائے گا۔ اسی لیے اجعل کا ترجمہ ہوگا تو بنا دے، اور اغفر کا ترجمہ ہوگا تو مغفرت فرما، اور تقبل کا ترجمہ ہوگا تو قبول فرما۔ پھر اسی طرح ربی، ذریتی، دعائی، والدیہ، اجعلنی اور لی کے آخر میں زیر، نی اور یا ہے۔ یہ سب یا کی شکلیں ہیں، اسی لیے ان کا ترجمہ ہوگا ربی، میرے رب، ذریتی، میری ذریت، دعائی، میری دعا، والدیہ، میرے والدین، اجعلنی، تو مجھے بنا دے، اور لی، میری یا میرے لیے۔ پھر اگر لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا، وہ داخل ہوا، دخلو، وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا، تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا، ہم داخل ہوئے، ربنا، ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی، میرا رب۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا، تیرا رب، ربکم، تمہارا رب۔ اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو، اس کا رب، ربوہا، اس کا رب مؤنث کے لیے، اور ربہم، ان کا رب۔ آئیں دعائے آخرہ کا مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ اے میرے رب، تو
مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، تو میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور مومنین کی اس یوم جب وہ حساب قائم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ناظرین، اسی طرح آپ کسی بھی آیت کا بآسانی ترجمہ کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔